طبی مسائل کا آزمودہ حل براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے۔ معذور بچے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ محترمہ صدیقین صاحب السلام علیکم۔ میرا بیٹا 7 ماہ کا تھا جو بذریعہ آپریشن سے پیدا ہوا تھا اور 5 دن تک ICU میں رہا۔ اب 5.5 سال کا ہو گیا ہے لیکن چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ ڈاکٹری علاج بھی کافی کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے حرام مغز، ریڑھ کی ہڈی اور پٹھے کمزور ہیں۔ بچہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھائے رکھتا ہے، سنتا بھی ٹھیک ہے، ہر بات کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی صحیح ہے، اشاروں سے ہر بات سمجھا لیتا ہے۔ کوئی دوائی تجویز فرما دیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے اور عام بچوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آئے۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانہ کی تیار کردہ معجون شفا یابی اور کراماتی تیل بچے کو لکھی گئی ترکیب کے مطابق چند ہفتے چند مہینے مستقل مزاجی سے استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر آنا سارا دن بچے کا سخت تصور کرتے ہوئے حامیم لا ینصرون ہزاروں کی تعداد میں پڑھے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی صحت مندانہ نتائج نظر آئیں گے۔ موسمی بیماریوں سے نجات پائیں۔ محترمہ صدیقین صاحب السلام علیکم۔ جب گندم کا خوشہ نکلنے لگتا ہے اور مکئی اوپر ڈنڈل نکلنے لگتا ہے تو میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں انگلیوں تک درد شروع ہو جاتا ہے، پھر ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جو کہ خشک ہوتے ہیں، پھر وہ چھلکا اترتا ہے اور پھٹ جاتے ہیں، پھر نئی کھال چڑھتی ہے، اگر کام کروں تو وہ بھی پھٹ جاتی ہے۔ یہ صورتحال دونوں موسموں میں شروع سے آخر تک رہتی ہے، پھر سارا سال ٹھیک رہتا ہے۔ اس موسم کی بیماری سے بچاؤ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانہ کی تیار کردہ جوہر شفائے مدینہ سفوف لے لیں اور اس سفوف کا چوتھائی چمچ چائے والا لے کر 1 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو حسب ذائقہ چینی ملا کر چسکی چسکی پی لیں۔ اس کے ساتھ آپ عبقری دواخانہ کی تیار کردہ مرہم مسکون جہاں جہاں جلد اتر رہی ہو یا دیگر مسائل ہیں وہاں لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ والدہ کے معدے میں مسلسل جلن۔ محترمہ صدیقین صاحب السلام علیکم۔ میری والدہ کی عمر 75 سال ہے۔ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد معدہ میں جلن شروع ہو جاتی ہے جو تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔ اس جلن کے دوران پسلیوں میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، گیس بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال انہیں پچھلے 3 سال سے ہے۔ کافی ادویات استعمال کی لیکن وقتی فائدہ ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ تجویز فرما دیں۔ مشورہ: یہ دیسی پھکی آپ خود گھر میں تیار کر لیجیے اور اس کو خود بھی استعمال کیجیے اور اپنی والدہ کو بھی استعمال کروائیے۔ ہول شافی، پنیر ٹوڈی، اجوائن، سفید پودینہ جس کو پہاڑی پودینہ بھی کہتے ہیں، ان 3 چیزوں کو ہم وزن لے کر کوٹ کر چھان لیں، پھر اس میں حسب ضرورت کالا نمک ملا لیں اور استعمال کریں۔ دوا آدھا چائے کا چمچ کھانے کے بعد صبح شام کھائیں۔ قبض، گیس، معدے کی جلن سب ٹھیک۔ یہ تینوں چیزیں پنسار سے عام مل جاتی ہیں۔ موٹا ہونا چاہتا ہوں۔ محترمہ صدیقین صاحب السلام علیکم۔ میری عمر تقریباً 23 سال ہے۔ مجھے بظاہر کوئی بیماری نہیں۔ بچپن میں خاصا موٹا تازہ تھا جبکہ اب میرا بدن بہت پتلا ہو چکا ہے، قد لمبا ہے، دہائی کم ہے جس سے میں بہت کمزور نظر آتا ہوں۔ دوا تجویز فرمائیں۔ مشورہ: آپ کو دوا نہیں غذا کی ضرورت ہے۔ ورزش کی عادت اپنائیں، خاص طور پر صبح کی سیر تو ہرگز نہ چھوڑیں۔ مکھن، پھل، گوشت کھائیں، دودھ پیجیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے۔ قسم قسم کا کوئی ڈبہ بند فوڈ سپلیمنٹ ہرگز نہ کھائیں۔ رات کو ایک سیب میں جگہ جگہ سے سوراخ کر کے دودھ میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر یہ دودھ پی لیں اور سیب کھا لیں۔ انشاءاللہ 40 دنوں میں آپ کی صحت میں مثبت تبدیلی آ چکی ہوگی۔ پنڈلیوں میں شدید درد۔ محترمہ صدیقین صاحب السلام علیکم۔ دن رات میری پنڈلیوں میں مسلسل ناقابل برداشت درد رہتا ہے، سو بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، چیخیں مار مار کر روتی ہوں، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے لیے کوئی اچھی سی دوائی تجویز فرمائیں۔ مشورہ: آپ پہلا نسخہ لیجیے پھر اس کے فوائد پر نظر ڈالیے۔ طریقہ: نسخہ ہول شافی، کھٹا، تلخ، پھٹکری، سرخ، امبا، ہلدی، السی ہر ایک 100 گرام، سب کو کوٹ کر 3 کلو پانی میں ابالیں۔ 1 کلو باقی بچ جانے پر چھان کر اس میں 1 کلو خالص تل کا تیل ڈال کر ہلکی آنچ میں جلائیں۔ 2 دن تک چلاتے رہیں۔ جب پانی جل جائے تو اتار کر اس میں 50 گرام رتن جوت ڈال کر 3 دن رکھ چھوڑیں۔ 3 دن کے بعد چھان کر محفوظ کر لیں۔ اب وہ کراماتی تیل تیار ہے۔ بے شمار فوائد، کرامات سے کم نہیں فوائد۔ پرانا جوڑوں کا درد جو کسی طرح سے درست نہ ہوتا ہو، چھوٹے جوڑوں کا درد یا بڑے جوڑوں کا، گھٹنوں کا ہو یا پنڈلیوں کا، نہایت لاجواب ہے۔ مالش صبح شام بہت دیر تک کریں، جلد ہو جائے، چند ہفتے میں بے مثال فائدہ ہوگا۔
نہ ہوں گے۔ اس صفحہ پر امراض کا علاج اور مشورہ ملے گا۔ توجہ طلب امور کے لیے پتہ لکھا ہوا ہے۔ جوابی لفافہ کے ہمراہ ارسال کیجیے۔ لکھتے ہوئے اضافی گوند یا ٹیپ نہ لگائیں۔ کھولتے وقت خط پھٹ جاتا ہے۔ رازداری کا خیال رکھا جاتا ہے۔ روحانی مسائل کے لیے علیحدہ خط لکھیں۔ صفحے کے ایک طرف لکھیں نام، موبائل نمبر اور شہر کا نام یا مکمل پتہ۔ خط کے آخر میں ضرور تحریر کریں۔ نوجوانوں کے خطوط احتیاط سے شائع کیے جاتے ہیں۔ ایسے خطوط کے لیے جوابی لفافہ لازم ہے کیونکہ اکثر خطوط اشاعت کے قابل نہیں ہوتے۔ والد حقیقی پاگل، والدہ نے دین نہ سیکھا، ہم برباد ہو گئے۔ قارئین جی، حضرت جی کے درس موبائل، میموری کارڈ، نیٹ وغیرہ پر سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کیونکہ درس کے ساتھ اسم اعظم پڑھا جاتا ہے۔ جہاں درس چلتا ہے وہاں گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی درس سنیے، خواہ تھوڑا سنیں، روز سنیں۔ آپ کے گھر گاڑی میں ہر وقت درس ہو۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میری عمر 19 سال ہے۔ مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، پر نامعلوم کیوں مجھے اپنے والد سے بہت نفرت ہو گئی ہے۔ اتنی نفرت کہ میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ گھر کا ماحول کبھی بھی مذہبی نہیں رہا۔ ہمیں نہ کبھی کچھ سمجھایا گیا، نہ سکھایا گیا۔ جو ہم نے دیکھا وہی کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 13 سال کی عمر میں ہی میں بھٹکی اور اپنی خالہ کے بیٹے سے نام نہاد محبت کر بیٹھی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا۔ کسی بڑے کو بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس نے بجائے سمجھانے کے اسے چھپایا۔ میرے والد حقیقی پاگل تھے۔ رات کے 3 بجے میری والدہ سے لڑائی کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ابھی بھی اکثر باہر نکال دیتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ہمارے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ میرا کزن جو میرا خالہ کا بیٹا ہے، جس سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، اسے بھی بندش تھی، وہ بھی جادو کا شکار تھا، جس کی وجہ سے میری والدہ نے اس سے میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے ساری زندگی بہت دکھ و مصائب میں گزاری۔ میری والدہ میں بہت صبر ہے۔ وہ میری شادی میرے دوسرے کزن جو کہ میری دوسری خالہ کا بیٹا ہے اس سے کرنا چاہتی تھیں۔ میری والدہ کو بھی میری گمراہی کا علم تھا، مگر میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس چیز کو ہمارے گھر کے ماحول میں معیوب ہی نہ سمجھا گیا۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، گانے، فلمیں، ڈرامے چلتے دیکھے اور اسی سب کو دیکھتے ہوئے جوانی میں قدم رکھا اور بھٹک گئی۔ میری زندگی انہی مسائل میں چل رہی تھی کہ میری والدہ کو کسی نے ابکری دیا۔ میں 9ویں کلاس میں تھی، ہمارے گھر ابکری آیا۔ میری والدہ نے اور میں نے ابکری پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں موجود وظائف اور تحریروں نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابکری رسالہ سے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی جمعرات کو ہونے والی محفل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ہم اپنے والد سے چھپ کر ایک مرتبہ تسبیح خانہ گئے۔ وہاں جا کر درس سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو گئی۔ گھر آ کر بہت روئی۔ نماز اسکول میں سیکھی تو تھی، مگر کبھی کبھار کہیں دکھاوے کے لیے پڑھ بھی لیتی تھی۔ مگر اس رات میں نہ سو سکی۔ فجر کی اذان ہوئی، اٹھی، ٹوٹا پھوٹا وضو کیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نماز میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی۔ خوب روئی کہ ہم نے کبھی اپنے رب سے استغفار ہی نہ کیا، کبھی شکر ہی نہ کیا، مسلمان ہوتے ہوئے کبھی رب کی طرف دھیان ہی نہ کیا۔ ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، اور ہم نے خوب ناراض بھی کیا۔ جذبات میں نامعلوم رب سے کیا باتیں کی۔ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا، پھر سو گئی۔ گھر میں ہر وقت درس چلانا شروع ہو گئی۔ حالات بدلنا شروع ہوئے۔ گھر میں سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میری والدہ اب ابکری پر بہت یقین کرتی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بدل رہا ہے، ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں۔ میں سنبھل چکی ہوں، خود کو سمیٹ چکی ہوں۔ اب میری والدہ میرے لیے جو بہتر سمجھے گی فیصلہ کریں گی۔ اہلیہ سارا دن ٹی وی ڈرامے دیکھتی اور میں کڑاہتا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روحانی ترقی عطا فرمائے۔ تسبیح خانہ کے تجویز کردہ اعمال قرآن بہت ہی آزمودہ اور ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہی بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ہم جیسے غیر ممالک میں بسنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے گھر میں سارا دن پاکستانی انڈین ڈرامے چلتے ہیں۔ اہلیہ شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک مسلسل مختلف چینلز پر ٹی وی ڈرامے دیکھتی تھی۔ اس کا شیڈول ہوتا تھا جسے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہر گھنٹے کے بعد چینل تبدیل کرتی لیتی تھی۔ نہ نماز، نہ قرآن، نہ تسبیح، نہ ہی کھانے پکانے کی فکر۔ میں اللہ کے فضل سے شروع سے ہی اولیاء کی درگاہ ایک ادنا سا غلام تھا۔ نماز، قرآن کی پابندی اور سارا دن درود اور اپنی تسبیحات پڑھتا تھا۔ اب کی رسالہ جب سوشل میڈیا پر دیکھا تو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اس میں ایک عمل سورت کوثر 129 مرتبہ صبح شام اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
बहुत ही बरकत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बेगम को टीवी के आगे पाकिस्तानी इंडियन ड्रामे देखते हुए पाता हूँ तो मुझे सख्त बुरा लगता है। इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझाने की कोशिश की, मगर जब देखा कि घर के हालात मामलात ख़राब होना शुरू हो गए हैं, इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो कहना छोड़ दिया और अंदर ही अंदर कड़ाहता रहा। अब की रसाला में अमाल हदिया करने का अमल देखा तो हर नमाज के बाद 1 बार सूरत फातिहा, 3 बार सूरत इखलास, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी अहलिया की रूह को हदिया करता और तसव्वुर करता कि मेरे घर से ये ड्रामों की नहूसत ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। मेरी अहलिया ने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे देखना बंद कर दिए और ख़ुद ही मेरा लैपटॉप खोलकर अपनी वेबसाइट से कभी मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर दिया और कभी दर्स लगाकर सुनती और हकीम साहब का नाम भी जनाब अबकरी साहब पुकारती। फिर अबकरी से खुद ही वज़ाइफ ढूंढ लिए और सारा दिन पढ़ना शुरू कर दिए। सूरत कौसर वाला अमल जो मैंने अपने ऊपर बताया वो मेरे बताए गए खुद ही करना शुरू कर दिए। अब वो आपके दर्स रसाले दूसरों को भी बताती है। ड्रामे अब हमारे घर से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दी है। अल्लाह ताला के करम से बच्चे भी सुलझ गए हैं। अब वो मुझे और बच्चों को कहती है कि ये अमल करो और बच्चों को भी नमाज खुद पढ़ाती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेटे का बिगड़ा बगारियों ख़त्म हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे को बहुत शदीद गर्दन तोड़ बुखार हुआ, बहुत परेशानी हुई, मकामी हस्पताल दाखिल रहा। बुखार था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे वहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने डरा दिया। मुझे एक शख्स ने एक अमल बताया कि सूरत बेनात पढ़कर मुसलसल बच्चे को दम करो। पानी पर दम करके बच्चे के माथे और गर्दन पर वो पानी मुसलसल लगाओ। इसके अलावा एक सफ़े पर लिख कर इसका तवीज़ बनाकर बच्चे के गले में भी डाल दिया। बुखार इसी दिन टूट गया और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो जादू पर यकीन नहीं करते मगर 18 साल से ज़द में है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी के ससुराल वाले जादू पर यकीन नहीं करते। मेरी बेटी की जब से वहाँ शादी हुई है, इस दिन से लेकर आज शादी को 18 साल हो गए हैं, जादू के ज़द में थी। मैं अब की से 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपसे मुलाकात हुई तो आपने अपनी बेटी के मामलात के बारे में आपको बताया कि वो हर वक्त बीमार रहती है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा आम सी बात पर है, कभी कभी तो तलाक तक नौबत पहुँच जाती है। मेरी बेटी ससुराल वालों की बहुत खिदमत करती है लेकिन किसी ने इसकी कदर नहीं की। इसको डरावने ख्वाब आते हैं और हर वक्त घर से बदबू आती थी। आपने या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरों का वजीफ़ा पढ़ने के लिए दिया। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन पर यह वजीफ़ा पढ़ने के लिए कहा। इसने कसरत से इसका विर्द किया। अल्लाह पाक ने इसको अपने घर में सुकून अता किया। इसके अलावा मेरा अपना बच्चा पैदाइश से दिल की तकलीफ़ में मुब्तला था। आपके दिए गए वज़ाइफ से पहले 2 मरतबा इसका ऑपरेशन हो चुका है। हर 6 माह बाद इसको इस्लामाबाद में मुकीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाया जाता था। आपने मुझे यही वजीफ़ा खुला पढ़ने का हुक्म दिया। मैंने एक तस्वीर से शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते वजीफ़ा 10,000 तक पहुँच गई। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मसाइल हल होते गए। जब मेरे बेटे का डॉक्टर ने टेस्ट किया तो वो खुद हैरान था कि इतनी जल्दी सेहतियाबी की तरफ जा रहा है। आप लगता है कुछ रूहानी इलाज भी करवा रही हैं। मैंने कहा जी, मैं अपने बेटे की सेहतियाबी के लिए वजीफ़ा भी कर रही हूँ। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है और पढ़ाई जारी रखे हुए है। देर ज़रूर मगर अंधेर नहीं। अल्लाह ने 49 साल की उम्र में औलाद से नवाजा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे और तस्बीह खाना अपनी रोशनी से उम्मत मोहम्मदी को फैज़याब करता रहे, आमीन। मैं बहुत खुशबख्श हूँ कि मैंने 2014 से तस्बीह खाना से जुड़ी हुई हूँ। अमाल, दर्स, वज़ाइफ, अब की रूहानी इज्तिमा, हल्का कशफुल मजूब, इसमें आज़म के रूहानी दम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नागा के शरीक होती हूँ। मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। सुबह शाम रब से दुआएँ करती, मांगती, तहज्जुद में मांगती, हर दस हर इसमें आज़म के रूहानी दम में रो रो कर रब से औलाद मांगती, लोगों के ताने सुनती, कोई बाँस कहता, कोई जादू, कोई बंदिश बचाता। मुझे यकीन था और है कि अल्लाह ने मेरी बात सुन ली है, वो ज़रूर सुनता है और मुझे ज़रूर नवाजेगा। इंतहाई सख्त हालात का सामना भी किया, तलाक की धमकियाँ भी सुनी। कई बार यकीन हो गया कि अब तलाक हो जाएगी। लड़ाई झगड़े, ताने, सिसकियाँ, रात रात भर रोना, अल्लाह से मांगना, जैसे भी हालात आए, मगर कभी मायूसी को अपने करीब भटकने नहीं दिया। फिर मेरी खुशकिस्मती, मेरी दुआ कबूल हो गई और मुझे रास्ता मिल गया। 2019 में आपसे मुलाकात हुई। आपने मुझे वजीफ़ा, अहदर, सत,
تا کل منہ ہو 313 مرتبہ پڑھنے کے لیے دیا اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ سورۃ فیل پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے وہ پڑھنا ہے اور یہ بھی پڑھنا ہے، ابھی صرف چند ماہ ہی پڑھنا تاکہ اللہ کریم نے 49 سال کی عمر میں میری مراد جھولی میں ڈال دی۔ جب ہر کوئی نا امید ہو چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ درخت سوکھا چکا ہے، اب اس پر کبھی پھل نہیں لگے گا، مگر میرے رب نے میری فریاد سن لی، مجھے پھل لگا دیا، میری سوکھی ٹہنیاں ہری کر دیں۔ اس کریم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ خط لکھتے ہوئے میرے آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر کے میٹھے آنسو ہیں۔ اللہ بے اولاد کو اولاد سے نوازے، کیونکہ یہ درد سمجھتی ہوں، یہ روگ جھیل چکی ہوں، اذیت برداشت کر چکی ہوں۔ اللہ ہر بے اولاد کی دعا قبول فرمائے اور سب کی مرادیں پوری کریں۔ صحت مند سحری خوش ذائقہ افطاری کیجیے۔ ابکری شمارہ اپریل 2022 ایسے ٹوٹکے اور نسخہ جات سے بھرپور ہے جس سے آپ کی سحری صحت مند اور افطار لذیذ ہے۔ پورا مہینہ معدے کے مسائل سے چھٹکارا پائیے۔ صبر کی زمین، ہری بھری فصل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر۔ یہ محدود معنوں میں صرف ذرات کی بات نہیں بلکہ یہ زندگی کے عالمگیر قانون ہے۔ خدا نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے، اسی خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے، کسی اور طریقے سے ہم اس کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ یہی انسان زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو صبر زمین پر اگتی ہے۔ خدا نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر صبر کی زمین پر ہو، اب قیامت تک یہی ہونا ہے۔ ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔ صبر کسی منفی چیز کا نام نہیں، وہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے کر گزرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا، جذباتی رد عمل کے بجائے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا، وقتی ناامیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا، حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کی بجائے حالات کے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا۔ ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سرچشموں سے مربوط نہیں ہوتا، وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب بنا ہوا پڑا رہتا ہے، وہ بچاؤ کی ساری صلاحیتیں رکھتے ہوئے بچنے سے محروم رہتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، اگر وہ بے صبری کی حالت میں ہو تو وہ خدا کی سرسبز و شاداب دنیا میں ایک ٹھنڈ کی مانند سوکھا ہوا پڑا رہے گا، لیکن صبر کو اختیار کرتے ہی وہ اچانک خدا کی زمین پر اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالآخر پورا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدمی حقیقی معنوں میں صبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کی بجائے خدا کی سطح پر جینے لگتا ہے۔ دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے، وہ بے معنی زندگی کے مرحلہ سے نکل کر بامعنی زندگی کے مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ صبر والا انسان ہی مومن انسان ہے، اس کے لیے وہ ابدی انعام مقرر کیا گیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ میرا گھر برباد ہوتے ہوتے کیسے بچا؟ گھر بچانا اور بسانا ہے تو خدا را اپنی عقل استعمال کیجیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اب کی رسالہ پڑھتے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ میری زندگی کیسے بدلی؟ میرا کل کیا تھا اور آج کیا ہے؟ میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، 5 بچوں کی ماں ہوں۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے، شکل بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے۔ میرے خاوند بہت پڑھے لکھے ہیں، سرکاری نوکری کرتے ہیں، اپنا گھر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شادی کے 10 سال پرسکون گزرے۔ میری امی کہتی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں بہت اچھا شوہر ملا۔ میری 2 بہنیں گھر اجاڑ کر بیٹھی ہیں، میری اور میرے شوہر کی محبت مثالی تھی، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میری اچھائی اور حسن اخلاق کی وجہ سے میری چھوٹی بہن کی شادی میرے دیور سے ہو گئی۔ وہ جھوٹ بڑے شوق سے بولتی ہے، جھوٹ بولنا اس کا شغل ہے، چغل خوری اس کی عادت ثانیہ ہے، چویر کرنا اس کا مشغلہ ہے، اپنے خاوند کے علاوہ سب کو غلط سمجھتی ہے، ساس اور سسر کے دل سے عزت ہی نہیں کرتی، جبکہ میں خدمت میں بہت مشہور تھی۔ میرے پاس ساس اور سسر کی دعائیں ہیں۔ میری بہن بہت تیز زبان ہے، اس کے خاوند قطر ہوتے ہیں، 1000 خرچہ کرتی ہے اور 7000 بتاتی ہے، خود بازار جاتی ہے، شاپنگ کرتی ہے، مزے اڑاتی ہے، جھگڑا کرنے کے ماہر ہے۔ مجھے نادان کے ذہن میں اس نے یہ بات ڈال دی کہ میرا خاوند اچھا ہے، تمہارا خاوند غلط ہے۔ اس نے میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ میں نادان بھی اپنے گھر کی ہر بات اس کو بتاتی تھی، وہ غلط مشورے دیتی۔ اس نے امی اور ابو دیگر بہن بھائیوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا شوہر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، میرے امی، میرے ابو، میرے بہن بھائی، میں خود
سب میرے شوہر کے سامنے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے۔ چھوٹی بہن کی مہربانیوں سے مجھ سمیت سب کی رائے میرے شوہر کے بارے میں غلط ہو گئی۔ اب وہی شوہر جس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی باعزت خوشگوار گزر رہی تھی، ہم سب ان کی اچھائیوں پر گواہی دیتے تھے۔ ہمارے گھر اور جھگڑے شروع ہو گئے، اور جب بھی جھگڑا ہوا چھوٹی بہن کے دخل اندازی اور مہربانی سے ہوا۔ میں ناراض ہو کر اپنے بچوں اور شوہر کو تنہا چھوڑ کر میکے آ جاتی۔ میری چھوٹی بہن بھی تھوڑا وقت نکال کر کوئی بہانہ بنا کر مائکے آ جاتی اور طرح طرح کے الٹے سبق پڑھا جاتی، کان بھر جاتی، ہم سب کے ذہن گندے کر جاتی اور مجھے کہتی بار بالکل نہیں مانتی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ایک ہی حل ہے کہ اپنے خاوند کو خوب بدنام کرو۔ اس سلسلے میں میری خدمات بھی حاضر ہیں۔ میں نماز پڑھتی اور دعا مانگتی کہ میری صلح ہو جائے، تسبیح پڑھتی کہ صلح ہو جائے، تلاوت کرتی کہ اس کی برکت سے صلح ہو جائے، لیکن چھوٹی بہن پھر آ جاتی اور کوئی نئی کہانی، نئی بات سنا جاتی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کے خلاف غلط اور جھوٹ بکتی رہتی، اور بہن بھی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی۔ پھر جب اکیلی ہوتی تو روتی رہتی، تڑپتی رہتی، پوری پوری رات نیند نہیں آتی، یہی سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں صلح ہوگی یا نہیں، پھر صلح کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ میری برادری میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، وہ تو سب کہتے تھے کہ اتنا اچھا گھر ملا ہے، ایسے کیا ہو گیا۔ میری پہلی 2 بہنیں بھی گھر بیٹھی ہوئی تھیں، بس سوچتی رہتی اور روتی رہتی۔ چھوٹی بہن آ کر پھر مہربانی کر جاتی اور جلتی پر تیل ڈال جاتی۔ ناراضگی کے دوران چھوٹی بہن مہربانی کرتی رہی، اور ادھر بڑے اچھے پڑھے لکھے اور باعزت شوہر متنفر ہو چکے تھے، وہ صلح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ آخرکار صلح ہو گئی، گھر بچوں اور شوہر کے پاس پہنچی، سکھ کا سانس لیا، سوچا کہ اب کبھی ناراض ہو کر نہیں جاؤں گی۔ چھوٹی بہن پھر میدان میں آ گئی اور اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ اپنی نادانیوں سے اور چھوٹی بہن کی مہربانیوں سے جلد ہی ناراض ہو کر پھر سے مائکے پہنچ گئی۔ چھوٹی کا آنا جانا لگا رہتا، میرے خاوند کے خلاف باتیں اور جھوٹی کہانیاں سنا جاتی۔ صلح کیسے ہوتی؟ چھوٹی کی مہربانیاں صلح میں رکاوٹ تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ خود 1-2 دفعہ ناراض ہو کر گئی اور خود ہی اپنے خاوند سے رابطہ کر کے صلح کر لی، اور گاؤں میں اور برادری میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور میں نادان اسی کے کہنے پر برادری میں اور گاؤں میں اپنے انتہائی باعزت شوہر کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہتی۔ خیر سے کچھ عرصے کے بعد بڑی مشکل سے صلح ہو گئی۔ اس بار تو قسم اٹھا کر آئی کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اپنے گھر پہنچی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا خاوند اس کے جھوٹ، چغلی، ہیرا پھیری کے سخت خلاف تھے۔ وہ پھر میدان میں آ گئی۔ چند ماہ گزرے ہی تھے کہ میری چھوٹی کی مہربانیوں سے پھر مائکے آ گئی۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، پھر وہ آ جاتی مہربانی کرنے۔ جس کو میں نے بیاہ کر لے گئی، جس کا کوئی رشتہ نہ پوچھتا تھا، اس نے اپنی محنت شروع کر دی، اور اس کی محنت کے نتیجے میں تیسری مرتبہ میکے پہنچ چکی تھی۔ گاؤں محلے اور برادری والے بھی تو سوچتے ہوں گے کہ اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے، اور گاؤں میں میری شوہر کی بہت عزت بھی تھی، نماز پڑھتی، تلاوت کرتی، دعائیں کرتی، صلح ہو جائے۔ میرے شوہر بچوں سمیت گاؤں چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئے، اور گاؤں میں دور در کی ٹھوکریں تھیں۔ آخر اللہ نے کرم کیا، پھر صلح ہو گئی۔ اپنے بچوں کے پاس پہنچی، لیکن میری چھوٹی بہن نے پیچھا نہ چھوڑا اور چوری چھپے فون پر مشورے دیتی رہتی۔ نادان ایک بار پھر اس کے مشوروں کی برکت سے اپنا گھر چھوڑ کر چوتھی بار میکے آ پہنچی۔ وہ صبح آتی، شام کو آتی اور کہتی کہ ڈٹ جاؤ، تم ٹھیک ہو، تم حق پر ہو۔ بار بار بالکل نہیں مانتی، وہ اپنی ڈیوٹی کرتی رہی۔ 8-9 ماہ گزر گئے، شوہر نے کوئی بندہ انہوں نے صلح کے لیے نہیں بھیجا، ہر وقت پریشان رہتی، دعائیں کرتی رہتی۔ آخر ایک رشتہ دار کے ذریعے شوہر سے صلح بڑی مشکل سے ہوئی۔ اب مجھے عقل آ گئی تھی، شہر میں اپنا ذاتی گھر ہے، عزت کی زندگی گزار رہی ہوں، ہر چیز دروازے کے اندر ملتی ہے۔ خاوند پر نہ پہلے کوئی شکوہ تھا اور نہ اب، بہت نیک انسان ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، میری چھوٹی بہن کے خلاف ہیں۔ یہ چھوٹی بہن کی مہربانیاں ہیں کہ وہ میرے گھر نہیں آ سکتی۔ اس کی مہربانیوں سے میرے ابو امی اور میرے بہن بھائی میرے گھر آنے کے قابل نہیں رہے۔ اب نتیجہ نکلا ہے کہ میں اگر گاؤں گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، اس لیے اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اب کی رسالہ میں باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، بہت تھکبک آموز باتیں ملتی ہیں، بہت ہی کام کے وظائف ملتے ہیں۔ نوجوان نسل کو میرا پیغام ہے کہ اب کی رسالہ ضرور پڑھیں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ کام کی بات بھی دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ نوجوانی میں چہرہ بدصورت ہو جائے تو یہ نسخہ جات آزمائیے۔
کیل اور محاسوں کی شکایت جلدی امراض میں زیادہ ہے۔ اس سے نہ صرف چہرہ بدصورت دکھائی دینے لگتا ہے بلکہ شدید نفسیاتی الجھن ہوتی ہے۔ مرد و خواتین بلوغت کی عمر میں اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا خاص وقت کے بعد اعضاء خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیل، جنہیں محاسے بھی کہتے ہیں، ایک قسم کی پھنسیاں جو پیشانی، رخسار یا جسم کے مختلف حصوں پر ہوتی ہیں۔ بعض ماہرین طب انہیں روگنی غذاؤں کا سبب قرار دیتے ہیں اور بعض قدرتی طور پر زمانہ بلوغت میں غدودوں میں تیزی کے ساتھ ہونے والی تغیرات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض میں اس کا سبب بالوں کا جھڑنا اور قبض دیکھنے میں آیا ہے۔ لڑکیوں کو ماہانہ ایام کی خرابی بھی سبب قرار پاتی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ آغاز جوانی میں یہ تکلیف شدت سے نمودار ہوتی ہے اور عموماً 30 سال بعد بہت کم ہوتی ہے، تاہم بعض لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ تکلیف شدت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ زبان طب میں یہ کیلیں وصولہ لبنینا کہلاتی ہیں، جن میں لوگوں میں کیل محاسے صاف ہو جاتے ہیں، تب بھی ان میں ان کی نشانات کچھ عرصہ تک باقی رہ جاتے ہیں جو حسن کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ جب ان کے کالے دانوں میں سوزش ہوتی ہے، عموماً پک کر زرد رنگ کا مادہ نکلتا ہے۔ کبھی یہ پھوڑے پھنسیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر لوگ کیل محاسوں کا عمر کا طبی تقاضا سمجھ کر علاج معالجہ کو نظر انداز کرتے ہیں، جو کہ قطعی غلط ہے۔ بروقت مؤثر تدابیر اختیار کر کے چہرے کو بدصورتی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیل محاسے کس طرح بنتے ہیں؟ ہمارے جسم کی جلد میں کئی غدود ہیں، جس میں پسینہ بنانے والی غدود کے علاوہ چکنائی تیار کرنے والی غدودیں بھی شامل ہیں، جو ہتھیلی اور تلوے کے سوا سارے جسم میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے ان دونوں حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی۔ ان غدودوں کے منہ جلد کے مسامات میں کھلتے ہیں۔ قبل ازاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیل محاسوں کا سبب ان غدودوں کی سرگرمی ہے، جبکہ نئی تحقیقات کے مطابق چکنائی تیار کرنے والی غدود سے آگے بالوں کی جڑوں کے اوپر بہت باریک قسم کی چکنائی پیدا کرنے والی غدودیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ ہیں اس جگہ کو نقصان ہونے سے غدودیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ان تمام اجزاء کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم جب لاجئین کو اس حد تک نقصان ہوتا ہے کہ جسم کا دفاعی نظام اس کی مرمت نہیں کر پاتا تو داغ دھبے ظاہر ہوتے ہیں، جن کو ہم کیل محاسے کہتے ہیں۔ ان باریک غدودوں کی بڑھی ہوئی سرگرمی کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کیل محاسے والوں کے چہرے، سینے اور جسم پر چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس چکنائی میں ٹرائی گلیسرائڈ، ڈائی گلیسرائڈ اور آزاد تحشیمی تہذیبات مومی مادہ کولیسٹرول اور اس سے بننے والے مادہ اسکولین موجود ہوتے ہیں۔ تخمی غدود کی رطوبت کی راہ میں رکاوٹ بھی کیلوں کا ایک سبب ہے۔ وہ زر مادہ جسے دبا کر نکالا جاتا ہے محاسے کا جزو نہیں ہوتا بلکہ چربی ہوتی ہے، جس کا اخراج محاسے کی پیدائش کے سبب رک جاتا ہے۔ اگر کالے دھبے میں سوزش ہو جائے اور غذا اچھی نہ ہو، یعنی حیاتین اور معدنی اجزاء کی کمی ہو، تو یہ بڑھ کر پھوڑے پھنسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیلے محاسوں کا منہ کالا بھی ہو جاتا ہے، جو کہ مٹی اور دھول کے باعث نہیں بلکہ ایک دوسرے سے پیوست خلیات میں جمع ہونے والا مادہ میلانین ہوتا ہے۔ پھٹ جانے پر رطوبت کو نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کیل کے پھٹ جانے پر تخمی تیزاب جلد کو متورم کر کے وہاں سرخی اور درد کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر کیل میں سوزش بڑھ جائے تو پیپ بڑھ جاتی ہے، جسے پھنسی کہا جاتا ہے۔ اگر جنسی میں دفاعی نظام ہو تو یہ پھنسیاں گومڑیاں بن جاتی ہیں جو جلد میں گہری ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات خون اور پیپ میں ورم پیدا کرنے والا ردی مواد جمع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کیلوں کو نہ چھیڑا جائے تو جلد داغدار نہیں ہوتی۔ کیل محاسوں کا ایک سبب بلوغت کے آغاز پر ہارمونز پیدا کرنے والی غدودوں کی تیزی سے سرگرمی بھی ہے۔ جذباتی اور ذہنی دباؤ کا بھی جسمانی ہارمون نظام سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ذہنی دباؤ سے کیل محاسے بڑھ جاتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں میں امتحانات میں کیل محاسے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض ادویہ میں بھی کیل محاسوں کا سبب بنتے ہیں اور بعض اندرونی نظام بھی۔ زیادہ مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں کیل محاسے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نمی اور رطوبت کی وجہ سے جلد پر چکنائی اور گرد و غبار جسم کے مسامات کو بند کر دیتا ہے۔ علاج: کیل محاسوں کے علاج کے لیے مسلسل ضروری یہ ہے کہ جسم کو ان زہریلوں سے پاک کیا جائے جو عرصے سے جمع کیے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ چند روز تک صرف پھلوں پر گزارا بسر کیا جائے اور تلی ہوئی اشیاء سے احتیاط کی جائے۔ زندگی افزانِ صحت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے صحیح طریقے اور جلد کو
تحریک دینے کے لیے ہر صبح جلد کو خشک تولیے سے رگڑیں اور اس کے بعد سرد پانی سے چہرے کو غسل دیں۔ قبض سے بچا جائے، پانی زیادہ پئیں، پھر سبزیاں زیادہ کھائیں، گرم اشیاء، انڈا، مچھلی، مسالہ جات سے پرہیز کریں، خشک میوہ جات کا استعمال کم سے کم کریں۔ حیاتین الف یا حیاتین مرکب کا استعمال مفید ہے۔ داغ دھبے، کیل مہاسے کے لیے ٹوٹکا۔ داغ دھبے، کیل مہاسے کے لیے میٹھے کے چھلکے کو پانی میں پیس کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیموں کا رس، سفید کا شگری اور گلیسرین کو ہم وزن ملا کر لگانا مفید ہے۔ مٹی کے پیالے میں زرد کوڑی اور سرکہ ڈال کر 3 روز بھگو کر سائے میں خشک کر رگڑ کر کیلوں پر لگانا مفید ہے۔ گلمنڈی 6 گرام اور آدھے گلاس پانی میں ابال کر چھان کر شہد 1 چمچ ملا کر پینا مفید ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، سانپ غائب ہو گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کی رسالہ بہت پڑھتی ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میری والدہ تو رسالہ بہت پھیلاتی ہیں، الحمدللہ بے شمار مسائل سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ میرے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا، مجھے خواب میں اگر کوئی چیز مارتی تو جاگ کر اس کے نشان اور درد رہتا۔ ابکری سے کلمہ طیبہ کا وظیفہ ملا، وہ پڑھتی رہتی۔ اس طرح خواب میں سانپ نے ڈس لیا، میں نے کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی، اچانک وہ سانپ غائب ہو گیا اور ایک اور سانپ دکھا جو مرا ہوا تھا، اس پر کیڑے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہوا ہے ہم پڑھ رہے ہیں، وہ صبح خوشگوار تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ کی خراش منٹوں میں دور ہو گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ تجارت کے حوالے سے میرا راولپنڈی جانا ہوا۔ جس تاجر سے ملنے گیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چائے لیں گے یا قہوہ، تو میں نے کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سردی ہو یا گرمی 80% قہوہ ہی چلتا ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے چائے پلا دیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ والا قہوہ نہیں ہے جو آپ ہر روز پیتے ہیں، یہ قہوہ بہت ہی زبردست اور کمال کا ہے اور میں نے آپ کو 1 کپ لا دیا تو آپ اس قہوے کے دیوانے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ دعوے سے بات کر رہے ہیں تو میں ضرور قہوہ پینا ہی پسند کروں گا۔ چند منٹوں بعد قہوے کا کپ میرے پاس آ گیا، میں نے ابھی قہوے کی پہلی چسکی ہی لگائی کہ میں نے فوراً ان صاحب سے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ایسا قہوہ میں نے نہیں پیا۔ قہوہ پیتا گیا اور میں سوچتا گیا کہ آخر یہ کس قسم کا قہوہ ہے جس کا ذائقہ منفرد ہے، حالانکہ میں نے بہت سی اقسام کا قہوہ پیا تھا لیکن یہ والے قہوے کی کچھ بات ہی انوکھی تھی۔ میں نے تاجر سے پوچھا یہ کون سا قہوہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ واقعی لاجواب ہے، رات میرے گلے میں خراش تھی لیکن اس قہوے کے پیتے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تاجر نے کہا اس قہوے کا نام ابکری قہوہ ہے۔ میں فوراً سے بولا یہ ابکری والوں کا ہے جن کی پوسٹیں فیس بک پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً اس قہوے کا ساشا دیا اور ابکری رسالہ مجھے ہدیہ کیا۔ یہ ان کا رسالہ بھی ہے۔ میں نے سامان لیا اور بس میں سوار ہو کر واپس پشاور آتے ہوئے سفر میں ابکری رسالے کا مطالعہ شروع کیا، بہت اچھا لگا۔ اس میں دیے گئے ٹوٹکے تو لاجواب ہیں۔ اس میں ایک ایجنسی کا صفحہ تھا جس پر مختلف شہروں میں ابکری دواخانہ کی ادویات فروخت کرنے والوں کے نمبر تھے۔ میں نے پشاور والے کا نمبر نوٹ کیا اور اگلے دن دکان پر پہنچ کر 2 ڈبے ابکری قہوہ کے لیے بس وہ اور آج کا دن میرے گھر میں ابکری قہوہ استعمال ہوتا ہے جس سے موسمی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، بچے بڑے سب شوق سے پیتے ہیں۔ اگر اس میں شہد ملا لیا جائے تو قہوے کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ شہد ڈال کر استعمال کرتا ہوں جس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ آرام سے سو گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہے، آدھی رات کو اچانک اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہم سمجھے کہ شاید ڈر گیا ہے لیکن پھر اندازہ ہوا لگتا ہے اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ اس کے کان میں درد ہے۔ میں نے فوراً الماری سے ابکری دواخانے کا کان شفا دوا پڑی تھی، میں نے فوراً سے 2 قطرے اس کے کان میں ڈالے لیکن کچھ ہی دیر بعد روتا بچہ آرام سے سو گیا۔ میں حیران تھا کہ سادہ سے کان کے قطروں نے کمال کر دیا، ورنہ میں نے تو ویسے ہی رکھے تھے کیونکہ یہ قطرے میرے ایک دوست نے مجھے دیے تھے کہ گھر میں رکھ لو کام آ جائیں گے۔ میں نے کال پر اس دوست کو بتایا کہ اس نے کہا کہ میرے بھائی ابکری دواخانہ کے قطرے اور تمام ادویات خالص ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ اس دن کے بعد کافی ادویات اب میرے استعمال میں ہیں۔ نیند کی رنگ برنگی گولیوں سے بچ جائیں، اب پرسکون ہو جائیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا تعلق بہاولپور سے ہے لیکن میں کام کے سلسلہ میں اکثر لاہور میں ہی رہتا ہوں۔ مجھے ذہنی دباؤ، کھچاؤ، نیند کی کمی کا مسئلہ ہے۔ میں نیند کی گولیاں لینے کے حق میں بھی نہیں تھا کیونکہ اگر ان کی عادت پڑ جائے تو ساری عمر ان نیند کی گولیوں کے تابع ہو جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے چند دن سکون کے لیے اپنے گھر گیا تو وہاں دوستوں کے ساتھ کچھ وقت صرف کیا تو باتوں باتوں میں ان سے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا تو ان میں سے ایک دوست نے
نے مشورہ دیا کہ آپ لاہور میں ایک بڑے حکیم صاحب ہیں جو ہماری ریاست بہاولپور کے ہی ہیں، اس نے آپ کا نام لیا اور مجھے ایڈریس دیا اور آپ کی دواخانہ جانا کہا۔ میں چھٹیاں گزار کر لاہور آیا اور آپ کے دواخانہ پہنچا، نام لیا تو پتہ چلا کہ آپ سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، لیکن آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے بغیر وقت لیے ہی ملا جا سکتا ہے۔ میں نے ٹوکن لیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ باری آنے پر آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات کی، انہیں اپنی تمام طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے خاندانی راز شفا کا، جو کہ سفوف کی شکل میں تھا، 3 سے 4 ڈبی استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے خاندانی راز شفا کا استعمال شروع کیا۔ مسلسل 1.5 ماہ کے استعمال کے بعد ذہنی دباؤ، نیند کی کمی سے چھٹکارا مل گیا۔ اب بہت آرام اور سکون سے نیند آتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے وقت سے بھی زیادہ سوتا رہتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے رنگ برنگی ادویات سے بچا لیا، اور آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جدید کیمیکل میں دور میں بھی اصل جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کر کے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ پرہیزی کھانے شاید موت تک کھانے پڑیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مجھے بواسیر کا مسئلہ تھا اور جب قبض ہو جائے تو تکلیف میں اور شدت آ جاتی، جس وجہ سے میرا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا دشوار ہوا پڑا تھا۔ بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ پرہیزی کھانے جیسے موت تک ہی کھانے پڑیں گے۔ نا امیدی سے ذہن اور ڈیرے لگائے تھے، بس یہی تھا کہ اب ٹھیک ہونا مشکل ہے، اسی بیماری سے میری جان چلی جائے گی۔ آخر حد تک نا امید تھا، نماز پڑھنے سے بھی قاصر تھا کیونکہ ہر وقت ناپاک رہتا تھا، کئی گھنٹے تکلیف کے باعث بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ فیس بک پر میں نے اب کی دواخانہ کی بواسیر کورس دوائی کے بارے میں پڑھا اور کال کر کے مزید معلومات آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے لی۔ مجھے بواسیر کورس اور ساتھ میں قبض کشا گولیوں کے استعمال کا مشورہ دیا۔ میں نے اسی وقت 2 کورس بواسیر اور ڈبی قبض کشا کا آرڈر کروائی۔ 3 دن کے بعد پارسل مجھے مل گیا اور لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق دوائی کا استعمال شروع کر دیا۔ مسلسل 1 ماہ کھانے سے مرض کی شدت میں کمی آئی اور قبض کی شکایت جو اکثر رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بواسیر کے 4 کورس استعمال کرنے سے میرا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے شفا دی۔ اس کے علاوہ آپ اور آپ کی دواخانہ سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں، سب کے لیے دعا کی جنہوں نے معیاری ادویات ہم تک پہنچائی۔